دوستوں، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو دنیا کے باقی سارے ممالک بھی دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہم کو روس اور یوکرائن وار میں بھی دیکھنے کو ملا تھا۔ تو اسی لیے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی سوال ہے کہ آخر ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں دنیا کے باقی سارے ممالک کس طرف بیٹھیں گے، اور اسپیشلی ترکی، سعودی عربیہ، UAE، پاکستان، ایجپٹ اور اس طرح کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ان کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ کیا وہ ایران کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ایران بھی تو اسی اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے کہ جو فلسطین کا سب سے بڑا دشمن ہے، یا پھر ایران کو مدد کرنے کی بجائے کچھ اور ہی کارنامہ کریں گے؟ تو دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پوری ہی دنیا میں اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں ایران کو اگر سب سے زیادہ کسی سے امید ہے تو وہ ہے رشیا، اور اس کے پیچھے دو بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہی ہے کہ دونوں کے درمیان ایک لمبے عرصے سے گہری دوستی ہے، اور ایران نے تو ابھی کچھ وقت پہلے ہی رشیا کی یوکرائن کے خلاف جنگ میں بھرپور مدد کی تھی۔ خود یوکرائن کے مددگار ویسٹرن کنٹریز بھی اس بات کو قبول کرتی ہیں کہ اگر صحیح وقت پر ایران کے سستے اور ایفیکٹو ہتھیار رشیا کے پاس نہیں پہنچائے ہوتے تو یوکرائن کے خلاف رشیا اس جنگ میں اس پوزیشن پر نہیں ہوتا کہ جہاں پر آلریڈی وہ پہنچ چکا ہے۔ یعنی اس جنگ میں ایران کے ہتھیاروں نے، ایران کے ڈرونز نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے کہ وہی امریکہ، جس کو ایران بڑا شیطان کہتا ہے، اور جو ایران اور رشیا دونوں کا ہی کامن دشمن ہے۔ اب کیونکہ اسرائیل تو امریکہ کے بغیر کوئی جنگ لڑتا نہیں ہے، تو امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے شاید رشیا اس جنگ میں کود سکتا ہے، یا پھر اس کو کودنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ رشیا کے بعد دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے چائنا کا۔ وہی چائنا جو رشیا اور ایران کی طرح ہی ہمیشہ امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ رشیا کی طرح چائنا کبھی بھی ایران کو اس جنگ میں کھل کر سپورٹ کرے گا، بلکہ وہ وہی کام کر سکتا ہے کہ جو اس نے رشیا اور یوکرائن وار میں کیا تھا، یعنی کاغذی طور پر اوپر سے تو وہ بالکل نیوٹرل ہوگا، دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، مگر اندرونی طور پر ایران کی مدد کر سکتا ہے، ویسے ہی جیسے وہ رشیا کی لگاتار مدد کرتا آیا ہے۔ رشیا پر سینکڑوں ہزاروں سینکشنز لگ جانے کے باوجود بھی وہ نہ صرف لگاتار اس سے انرجی وغیرہ خریدتا رہا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ ویپنز وغیرہ کے پارٹس بھی رشیا کو بیچتا رہا، کہ جس نے اس کی اس جنگ میں خوب مدد کی۔ اس کے علاوہ ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جہاں پر رشیا اور چائنا ایران کی لگ بھگ ہر حالت میں ہی مدد کرتے رہیں گے، اور وہ ہے UN سیکیورٹی کونسل وغیرہ، کہ جہاں پر یہ دونوں ممالک ایران کے خلاف لائے گئے کسی بھی پیغام کو آسانی کے ساتھ ویٹو کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسرائیل لگاتار ڈپلومیٹیکلی بھی ایران کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور زیادہ تر ممالک سے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر زیادہ سے زیادہ سینکشنز لگائے جائے۔ اب نظر ڈالتے ہیں مسلم ممالک کے اوپر، تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسی جارڈن کی، کہ جو بالکل اسرائیل کے پڑوس میں موجود ہے۔ ویسے جارڈن کا سٹینڈ آلریڈی کلیئر ہو چکا ہے کہ 13-14 اپریل کی رات میں ایران کی طرف سے اتحاد کا اسرائیل کے اوپر جو پہلا اٹیک کیا گیا تھا، اس کو جو 3 ممالک لگاتار بڑی محنت کے ساتھ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ان 3 ممالک میں سے 2 تو UK اور USA تھا، جبکہ تیسرا جارڈن ہی تھا۔ یعنی آفیشلی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ UK اور امریکہ کی طرح ہی جارڈن نے بھی اس بات کو میک شور کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ میزائلز اور زیادہ سے زیادہ ڈرونز کو اسرائیل میں انٹر ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ اس انسیڈنس کے علاوہ بھی اسرائیل اور جارڈن کے رشتے کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو لمبے وقت سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے آ رہے ہیں، بلکہ ان کی ملٹریز اور ان کی جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتی ہیں۔ رہا سوال اب سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس جیسے کچھ اہم عرب ممالک کا، تو ویسے تو ظاہری طور پر یہ ممالک بھی نیوٹرل ہی دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے بیان بھی اس پورے معاملے کو لے کر ابھی تک ان کی نیوٹرل پوزیشن کو ہی ڈیفائن کر رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ آنے والی بہت ساری رپورٹس بھی اب یہ بات کلیئر کر چکی ہیں کہ اس دن اسرائیل کے اوپر ایران کی طرف سے کیے گئے اٹیک کو روکنے میں کھلے عام مدد کرنے والے بھلے ہی اکلوتا مسلم ممالک جارڈن تھا، لیکن اندرونی طور پر کچھ اور بھی مسلم ممالک نے اسرائیل کی مدد کی تھی، اور وہ مسلم ممالک تھے سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ خود دا ٹائم آف اسرائیل یا اس طرح کے کچھ دوسرے میڈیا آؤٹلیٹ کور کر چکے ہیں۔ چلتے چلتے ایجپٹ یعنی کہ مصر کی بھی بات کر لی جائے تو لوکیشن کے اینگل سے یہ جارڈن اور سعودی عرب کی طرف درمیان میں موجود نہیں ہے،
تو اس کے لیے ایران اور اسرائیل کی اس جنگ سے دوری بنائے رکھنا کافی آسان کام ہے. لیکن جہاں تک معاملہ سپورٹ کرنے کا ہے کہ آخر دونوں میں سے سپورٹ کس کو کرے گا، تو دیکھیے جارڈن کی طرح ہی نہ صرف اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے بلکہ اس کی فارن پالیسیز بھی اسرائیل کی طرف لگ بھگ جارڈن کی ہی طرح ہے. بلکہ جارڈن اور مصر ہی وہ دو ممالک ہیں جن کو ہر سال امریکہ کی طرف سے ایک بڑی مدد صرف اسی لیے ملتی ہے تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور رشتے اچھے بنا کر رکھیں. اب باری آتی ہے مسلم دنیا کے سب سے طاقتور ملک ترکی کی. ترکی اسرائیل اور ایران میں سے کس کو سپورٹ کرے گا؟ یہ چیز جاننے کے لیے ہم کو ایران کا وہ اٹیک دیکھنا چاہیے کہ جو اس نے اسرائیل کے اوپر کیا تھا. اس کے بعد امریکہ سمیت ویسٹرن کنٹریز نے تو فوراً ایران کے اس اٹیک کو کنڈیم کر دیا تھا، جبکہ رشیا اور چائنا کی طرف سے اس طرح کے بیان دیے گئے کہ جس میں ایران کا فیور نظر آ رہا تھا. مگر ترکی نے لگاتار دونوں میں سے کسی کی بھی سائیڈ لینے سے پرہیز کیا، بلکہ وہ تو لگاتار یہی کہتا آ رہا ہے کہ بھئی معاملے کو ایسکولیٹ مت کرو. ہم دونوں طاقتوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ دونوں ہی طاقتیں ٹھنڈی ہو جائیں. حالانکہ کافی وقت کے بعد طیب اردگان کا ایک نیا بیان سامنے آیا تھا کہ جس میں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوا ہے ان سب کا ذمہ دار صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے اور وہ ہے نیتن یاہو. اس کے علاوہ طیب اردگان نے امریکہ سمیت باقی سارے یورپین طاقتوں کو نشانے پر لیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو لوگ اسرائیل کے ایگریشن پر اتنے لمبے عرصے سے خاموش تھے انہوں نے ایران کے اس اٹیک پر فوراً کنڈم کر دیا تھا. تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی اس کنفلکٹ میں ترکی کی طرف سے ایران کو باری برگم الفاظوں کے ذریعے مدد مل سکتی ہے، لیکن ایکشن کی امید بالکل بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تو شاید وہ پہلے ہی غزہ والے معاملے میں کر چکا ہوتا. دوستو آخر میں بات کرتے ہیں مسلم دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور کنٹری جس کو ہم لوگ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں. تو ناظرین، پاکستان بھی ایران اور اسرائیل کی کنفلکٹ میں بالکل خاموش ہی نظر آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ فلسطین والے معاملے میں نظر آیا ہے، کیونکہ وہ معاملہ تو ڈائریکٹلی مسجد اقصیٰ سے جڑا ہوا ہے، جبکہ یہ تو ایران کے ساتھ کنفلکٹ ہے کہ جو خود میں ہی ایک ملک ہے، وہ بھی ایسا ملک جس کے ساتھ پچھلے کچھ وقت سے پاکستان کے رشتے اچھے نہیں چل رہے ہیں. یہاں تک کہ وہاں کی آرمی پر یا وہاں کی موجودہ حکومت جو کہ آرمی کی سپورٹ سے آئی ہے اور اس کے ہی اشاروں پر چلتی ہے، ان سبھی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ حد سے زیادہ پرو ویسٹ ہے، یعنی پرو امریکہ ہے. اور بلکہ اس آرمی نے تو پچھلی حکومت یعنی عمران خان کا تختہ پلٹ دیا تھا، وہ بھی امریکہ کے اشاروں پر. وہ بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ انسان امریکہ کی نہیں سنتا تھا اور رشیا کے فیور میں جا رہا تھا. ان باتوں میں آپ نے ایک بات تو نوٹس کی ہوگی کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ حد سے زیادہ پرو فلسطین ہے، مطلب کہ فلسطین کی سپورٹر رہی ہے اور رہے گی. یہی وجہ ہے کہ جب بھی فلسطین میں کچھ ہوا ہے تو پاکستان نے بڑے لیول پر پروٹیسٹ کیے ہیں. فی الحال دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی سائڈ پر کون ہے اور ایران کے خلاف کون ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.